دین آج ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پر۔ دوستوں، مسلمانوں کی تاریخ میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں جن کا نام رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ محمد بن قاسم ان ناموں میں سے ایک نام ہے۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو کہ بنو امیہ کے ایک مشہور سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ دوستو، محمد بن قاسم 694 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے۔ محمد بن قاسم کی ابتدائی تربیت بصرہ میں ہوئی اور ان کے والد کا نام قاسم بن محمد یوسف تھا۔ محمد بن قاسم کی عمر جب 5 سال تھی تو ان کے والد انتقال کر گئے۔ محمد بن قاسم کی تعلیم و تربیت اور جنگی تعلیم کی ذمہ داری ان کے چچا حجاج بن یوسف پر تھی۔ محمد بن قاسم نے ابتدائی جنگی علوم دمشق میں رہتے ہوئے حجاج بن یوسف کی سرپرستی میں حاصل کی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم ایک سپاہی کی حیثیت سے فوج میں بھرتی ہو گئے اور بہت کم وقت میں محمد بن قاسم نے کچھ ایسے کارنامے سر انجام دیے جس کی وجہ سے حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو فارس کا گورنر مقرر کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں اس واقعے کی جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کو اتنی زیادہ شہرت اور پہچان ملی۔ کہا جاتا ہے کہ سندھ کی بندرگاہ دیبل میں رہنے والے مید قوم کے ہندوؤں ڈاکو نے سری لنکا کے 8 بحری جہاز لوٹ لیے تھے۔ ان جہازوں میں سری لنکا کے راجا نے اموی خلیفہ کے لیے تحائف بھیجے تھے۔ مسلمانوں کا کہنا ہے کہ یہ جہاز راجہ داہر کے حکم پر لوٹے گئے تھے، یعنی کہ راجہ داہر سمندری ڈاکوؤں سے ملا ہوا تھا۔ ان ڈاکوؤں نے جہاز میں سوار مسلمان عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا اور ساحل کے قریب ہی دیبل کی کسی جیل میں بند کر دیا۔ جب اس واقعے کی خبر حجاج بن یوسف تک پہنچی تو حجاج کو بہت غصہ آیا اور مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ پھر حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھ کر مسلمان قیدی رہا کرنے اور ڈاکوؤں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ راجہ داہر نے جوابی خط میں لکھا کہ مسلمانوں کو اغوا کرنے والے سمندری ڈاکو ہیں اور بہت زیادہ طاقتور ہیں اور میرا وہ حکم نہیں مانتے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راجہ داہر کا یہی رویہ حجاج بن یوسف کو غصے سے آگ بگولا کر گیا۔ اس کے بعد حجاج نے دیبل پر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ دوستو، سری لنکا کے جہازوں کا دیبل کی بندرگاہ پر لوٹنے کا یہ واقعہ مشہور تو بہت ہے، لیکن اس میں واضح 3 جول بھی موجود ہیں۔ پہلا جول یہ ہے کہ سری لنکن جہازوں کو لوٹنے کا الزام عرب فاتحین کی لکھی ہوئی کتاب چچ نامہ جیسی کتابوں میں لگایا گیا ہے، لیکن اس واقعے کا اس کے علاوہ دوسرا کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ قصہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی۔ دوسرا جول یہ ہے کہ اس کے بارے میں راجہ داہر کا نقطہ نظر تاریخ میں موجود ہی نہیں، کیونکہ اس دور میں سندھ میں کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی گئی جس میں یہ واضح بتایا گیا ہو کہ اس واقعے کے بارے میں خود راجہ داہر کیا کہتے ہیں۔ اور تیسرا جول یہ ہے کہ حجاج بن یوسف تو خود بہت ہی ظالم انسان تھا کہ اس نے مکہ مکرمہ پر حملے کروائے اور خانہ کعبہ کی دیواریں گرا دیں، اور حجاج اموی سلطنت میں ہزاروں مسلمانوں کا خون بھی بہا چکا تھا۔ ایسے میں یہ مان لینا کہ حجاج صرف رحمت دلی کے جذبے سے سرشار ہو کر کچھ مسلمان قیدیوں کی رہائی کے لیے اتنا بڑا لشکر بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا، کافی مشکل لگتا ہے اس پر اعتبار کیا جائے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حجاج نے سندھ پر حملہ کیوں کیا تھا، لیکن کچھ محققین کا کہنا ہے کہ حجاج ایک چالاک انسان تھا کہ وہ اپنے فیصلے فائدہ اور نقصان دیکھے بغیر نہیں کرتا تھا۔ حجاج کے نزدیک انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی، چنانچہ اس نے سندھ پر حملہ بے بس مسلمان قیدیوں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ سیاسی اور معاشی فوائد حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ تو خیر، تاریخ کچھ بھی کہتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حجاج بن یوسف کے حکم پر اس کے سپہ سالاروں نے دیبل پر حملہ کر دیا۔ حجاج کے یہ دونوں حملے بری طرح ناکام رہے اور اس کے دونوں سپہ سالار مارے گئے۔ جب حجاج کو اس واقعے کا پتہ چلا کہ اس کے دونوں سپہ سالار مارے گئے ہیں تو بہت زیادہ غمگین اور غصے میں ہو گیا اور حجاج سوچ بچار کرنے لگا۔ اچانک وہ نجومیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے ایک زائچہ اور فال بنوایا، اور حجاج کو ان فال سے جو اشارے مل رہے تھے وہ عماد الدین محمد بن قاسم تھا، اور حجاج نے محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے کی کمان سونپ دی اور ساتھ ہی سندھ کا گورنر بھی مقرر کر دیا۔ اور پھر محمد بن قاسم نے 6000 گھڑ سواروں اور 3000 اونٹوں کے لشکر کے ساتھ 711 عیسوی میں سندھ پر حملہ کر دیا۔ محمد بن قاسم نے سمندری اور زمینی راستے سے سندھ پر حملہ کر دیا، لیکن یہ دیبل شہر فتح نہیں ہو رہا تھا۔ دیبل شہر میں ایک بدھ مت کا 120 فٹ اونچا مندر تھا اور شہر میں رہنے والے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب تک یہ مندر قائم ہے
اس شہر پر کسی قسم کا کوئی بھی بیرونی حملہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے شہر دیبل کے سپاہیوں میں لڑنے کا جذبہ تھا۔ پھر محمد بن قاسم کی طرف سے اس مندر کو گرانے کا حکم جاری کیا گیا اور ایک منجنیق کی مدد سے اس مندر کے پرچم اور گنبد کو گرا دیا گیا۔ مندر کا کیا گرنا تھا کہ لڑنے والے سپاہیوں کا جیسے جذبہ، حوصلہ اور امید جیسے ہی ختم ہو گئی ہو۔ شہر دیبل کے لوگوں میں ایک کہرام مچ گیا۔ محمد بن قاسم کے لشکر نے دیبل شہر کے تمام داخلی دروازے توڑ دیے اور شہر میں داخل ہو گئے، اور دیبل کی جیلوں سے تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کروایا گیا اور ان قیدیوں کو اسی شہر میں بسا دیا گیا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے کافی زیادہ حصے پر قبضہ کر لیا، لیکن ابھی تک راجہ داہر اور محمد بن قاسم کا کھلے میدان میں آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ادھر حجاج بہت زیادہ بے چین تھا کہ کب محمد بن قاسم راجہ داہر کو شکست دے اور مال غنیمت حاصل کر سکے۔ پھر راجہ داہر نے اپنے لشکر کو جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ دریائے سندھ کے اس پار محمد بن قاسم موجود تھا اور دوسری طرف راجہ داہر کا لشکر تھا۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے رات کے وقت دریائے سندھ کو کشتیوں کے پل کی مدد سے عبور کیا اور راجہ داہر کے لشکر کی طرف سفر کرنا شروع کیا، لیکن ابھی بھی راجہ داہر کے ساتھ محمد بن قاسم کی کھلی جنگ نہ ہوئی، البتہ چھوٹی موٹی جھڑپیں ضرور ہوتی تھیں۔ اور پھر محققین کے مطابق رمضان کی 10 تاریخ کو محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے لشکر آمنے سامنے آ گئے اور کھلی جنگ کا آغاز ہوا۔ شروع میں ہی راجہ داہر کی فوج نے عربوں پر چڑھائی کر دی، جس کی وجہ سے محمد بن قاسم کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ محمد بن قاسم یہ منظر دیکھ کر تھوڑا سا گھبرا گیا اور محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو متحد کیا اور ایک ہو کر لڑنے کی ہدایت کی۔ محمد بن قاسم نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، انشاءاللہ ہماری جیت ہوگی اور کافر کی ہار۔ یہ سن کر محمد بن قاسم کے لشکر میں ایک نئی جان آئی اور وہ دوبارہ کافروں کے ساتھ لڑنے لگے، اور اس بار عرب لشکر نے راجہ داہر کی فوج کو کافی حد تک نقصان پہنچایا، لیکن جب تک راجہ داہر زندہ تھا اس کو ہرانا مشکل تھا۔ پھر محمد بن قاسم کے حکم سے راجہ داہر کے ہاتھی پر آگ کے تیروں کی بارش کر دی گئی، جس سے ہاتھی زخمی ہو گیا اور راجہ داہر جس پالکی میں بیٹھا تھا اس میں آگ لگ گئی۔ چنانچہ ایک تیر راجہ داہر کو لگا، لیکن راجہ معمولی زخمی ہوا اور وہ ہاتھی سے نیچے آ گیا اور لڑنے لگا۔ جیسے ہی ایک عرب فوجی نے راجہ کو کھلے میدان میں دیکھا تو وہ راجہ کی طرف تیزی سے بھاگا اور راجہ کے ساتھ لڑنے لگا۔ چنانچہ راجہ زخمی تھا، اس لیے وہ لڑ نہیں پا رہا تھا، اور پھر عرب فوجی نے راجہ داہر کے سر پر ایسا وار کیا جس سے راجہ داہر مارا گیا۔ راجہ داہر کے مرتے ہی راجہ کے لشکر نے ہتھیار ڈال دیے اور عربوں نے محمد بن قاسم کی سرپرستی میں یہ تاریخی جنگ جیت لی۔ راجہ داہر کا سر کاٹ کر حجاج بن یوسف کو عراق میں پیش کیا گیا، اور پھر محمد بن قاسم نے راجہ داہر کے قلعے پر قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ پورے سندھ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ ہر طرف محمد بن قاسم کی جیت کے چرچے ہو رہے تھے۔ چنانچہ محمد بن قاسم نے ملتان کو بھی فتح کر لیا۔ محمد بن قاسم تقریباً 714 عیسوی تک سندھ میں ہی رہا، لیکن محمد بن قاسم کی فتوحات بس یہیں تک رہیں، کیونکہ محمد بن قاسم کا سرپرست حجاج بن یوسف انتقال کر گیا، اور پھر حجاج کی موت کے بعد اس کے خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان سلمان نے اموی سلطنت کی باغ توڑ سنبھالی۔ سلمان جیسے ہی خلیفہ بنا، اس نے اپنے نئے قانون بھی جاری کر دیے۔ سلمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا نیا گورنر مقرر کر دیا۔ یزید بن ابی نے سندھ پہنچ کر محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے عراق کے نئے گورنر کے پاس بھیج دیا، اور محمد بن قاسم کو عراق کی ایک جیل میں بند کر دیا گیا، جہاں پر محمد بن قاسم کو بدترین اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں۔ انہی تکلیفوں اور اذیتوں کو سہتے سہتے 715 عیسوی میں محمد بن قاسم کی روح پرواز کر گئی۔ کہا جاتا ہے کہ محمد بن قاسم نے اپنی گرفتاری کے وقت ایک شعر پڑھا تھا کہ لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور دیکھو کس جوان کو ضائع کیا، وہ جوان جو مصیبت کے دنوں کام آتا ہے، وہ جوان جو سرحدوں کے دفاع کے لیے بہترین ہے۔ اور محمد بن قاسم کے بارے میں ایک غلط روایت مشہور ہے کہ راجہ داہر کی 2 بیٹیوں نے خلیفہ ولید سے شکایت کی تھی کہ محمد بن قاسم نے ان کی عزت لوٹی ہے۔ محمد بن قاسم کی وفات کے بارے میں یہ بھی غلط روایت مشہور ہے کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں سی کر انتقال کر دیا گیا تھا۔ یہ سب روایتیں غلط ہیں۔ آج بھی محمد بن قاسم کو اسلام کا ایک نایاب ہیرو مانا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تمام تر معلومات تاریخ کے حوالے سے بالکل صحیح تو نہیں ہو سکتی، لیکن محققین کے مطابق یہ تمام تر قصہ اس معاملات سے ملتا جلتا ضرور ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔
اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔